والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح: باب الإمام جنة. قال حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ سے باب الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ کی حدیث پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ باب وجوب طاعت الامراء کی حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے، اور جس نے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی، اور دوسری روایتوں میں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی. اسی طرح سے اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ امیر کی اطاعت واجب تو ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی معصیت کا حکم دے، اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کا حکم دے، تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے اس سے پہلے آخری حدیث اس باب کی ہم نے عبادہ بن ثابت والی پڑھی کہ اگر کوئی امیر واضح کفر کا حکم دیتا ہے، جس کے کفر ہونے کے سلسلے میں کتاب یعنی قرآن کریم سے دلیل موجود ہو کہ یہ کفر ہے جس کا حکم دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بصورت دیگر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. وجوب طاعت الامراء کے بعد ہم لوگ امام کی اطاعت کے سلسلے ہی کی کچھ حدیثیں پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک نیا باب یہ ہے کہ امام کی اہمیت کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، امیر حکومت کا جو حاکم ہوگا اس کا مقام کیا ہے. اس حاکم کے مقام کے سلسلے کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الامام جنۃ. امام، امیر، حاکم یہ ڈھال ہے، جنۃ ڈھال جس سے حملے کو روکا جائے، جنۃ ڈھال جس سے حملے کو روکا جائے. تو جس طرح سے ڈھال سے تلواروں کے حملے کو، نیزوں کے حملے کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے حاکم بھی لوگوں کا مدافع ہوتا ہے، اور لوگ مدافعت اس کے نیچے رہ کر کے کرتے ہیں، اس کے ماتحت رہ کر کے مدافعت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے. انما الامام جنۃ، رہبر ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ، اس کے پیچھے رہ کر قتال کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر، اس کی آڑ میں رہ کر لڑائی کی جاتی ہے. اسی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آدمی دوسرے وار کو روکتا ہے اور پیچھے سے دوسرے ہاتھ سے وار کرتا ہے. تو یقاتل من ورائہ، اس کے پیچھے سے لڑائی کی جاتی ہے، اس کے نیچے رہ کر لڑائی کی جاتی ہے. ویتقی بہ، اور اس سے بچا جاتا ہے. امام کے پیچھے لڑائی کی جاتی ہے، امام کے پیچھے رہ کر کے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اس کو فوجی کمانڈر مانا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کلمہ متحد ہوتا ہے اور حفاظت ہوتی ہے. اس کے ذریعے بچاؤ بھی ہوتا ہے کہ اگر لوگ دشمن حملہ کرتے ہیں تو وہ حفاظت کرتا ہے. یہی ہے مطلب یتقی بہ کا، کہ اس کے پیچھے سے لڑائی کی جاتی ہے، یعنی اس کے ماتحتی میں رہ کر کے اس کو کمانڈر مان کر کے اس کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے. اس کو لے کر کے جہاں بھی وہ لڑائی کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے حکم کے مطابق چلا جاتا ہے. اسی طرح سے یتقی بہ کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے، یعنی وہ حفاظت کرتا ہے. جب دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ دشمن سے اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح سے وہ حفاظت کرتا ہے آپسی معاملات میں جو اختلاف
اختلافات ہوتے ہیں، آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ان کی حفاظت کرتا ہے، اور کورٹ کے ذریعے اسی طرح سے دوسرے تمام انتظامی امور کے ذریعے لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ تو انما الامام جنۃ، امام ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ، اس کے پیچھے رہ کر لڑائی کی جاتی ہے، وہ یتقی بہ، اور اس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے باہری دشمنوں سے بھی اور اندرونی اختلافات سے بھی۔ فإن امر بتقوى اللہ عز وجل وعدل، تو اگر یہ اللہ عز و جل کے تقوی کا حکم دے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دے، وعدل، اور عدل و انصاف کرے، کان لہ بذلک اجر، تو اسے اس کا اجر ملے گا، تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ اگر عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اجر کا مستحق ہوگا، لوگوں کے ساتھ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر اس کے خلاف کرے گا تو اس کا محاسبہ بھی ہوگا۔ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ، اگر وہ اس کے علاوہ کا حکم دیتا ہے، یعنی تقوی کا حکم نہ دے کر کے معصیت کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف نہ کر کے ظلم کرتا ہے، تو اگر آدمی اس کے علاوہ کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے تقوی کا حکم نہیں دیتا ہے، گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کان علیہ منہ، تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا، اس پر اس گناہ کا بوجھ ہوگا، یعنی جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ تو گنہگار ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا جو آرڈر دیا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ امام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، امام کی اہمیت لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آدمی کو جو امام بنایا گیا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے۔ یہاں امام سے مراد اغوار، رہبر، قائد ہے، تو قائد کی جو اہمیت ہے لوگوں کو بھی وہ اہمیت سمجھنی چاہیے، اسی طرح سے قائد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اہمیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کا کام ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقوی کا حکم دے اور عدل و انصاف قائم کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا، لیکن اگر اس کے علاوہ کرتا ہے، تقوی کے بجائے معصیت کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کے بجائے ظلم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کیا اس کا مواخذہ ہوگا، اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ آگے کا باب ہے کہ دو خلیفہ کی بیعت کر لی جائے تو اس میں کس کی بیعت مانی جائے گی، یعنی ایک خلیفہ کی بیعت کی گئی اور کچھ لوگوں نے دوسرے خلیفہ کی بیعت کر لی، تو کون سا شخص ہوگا جس کی بیعت، جس کی حکومت مانی جائے گی۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القساس عن ابي حازم قال قاعدت ابا هريرة رضي الله عنه 5 سنين، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا 5 سال۔ قاعدہ میں بیٹھنا، قاعدہ ایک ساتھ بیٹھنا، کوئی بھی کلمہ باب مفاعلہ میں چلا جاتا ہے تو 2 لوگوں کی مشارکت ہوتی ہے اس میں، جیسے جلسہ بیٹھنا، جالسہ کسی کے ساتھ بیٹھنا، اسی طرح سے قاعدہ بیٹھنا، قاعدہ کسی کے ساتھ بیٹھنا۔ قاعد تو ابا ہریرہ، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا 5 سنین، 5 سالوں تک، یعنی 5 سالوں تک میں نے ان کی شاگردی حاصل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی کہہ رہے میں نے 5 سال تک کی، 5 سال تک ان سے علم حاصل کرتا رہا، میں ان کا شاگرد رہا۔ فسمعته يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے انہی میں سے جو بہت ساری حدیثیں میں نے ان سے سنی، انہی میں سے حدیث بھی میں نے سنی تھی۔ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء کرام ان کی قیادت کرتے تھے۔ ساسا یسوس سیاستاً، سیاست کرنا، قیادت کرنا، رہنمائی کرنا، تو بنو اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کون لوگ ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق تھے۔ تو حضرت اسحاق کے لڑکے تھے یعقوب، حضرت اسحاق کے لڑکے تھے یعقوب، یعقوب ہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا، انہی کا نام اسرائیل تھا۔ تو گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دوسری شاخ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوا سوائے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بقیہ تمام انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اسی نسل میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا نبی تھے، اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اسی طرح سے اسی خاندان میں تھے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تمام انبیاء کرام بنو اسرائیل کے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرام کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی وفات پاتے تھے، کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی وفات پاتے تھے، خلفہ نبی، تو ان کے جانشین کوئی اور نبی ہوتے تھے، تو کوئی اور نبی ان کی جانشینی کر لیتے تھے، ان کا مقام لے لیتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وَسَتَكُونُ خُلَفَاء، اور جانشین ہوں گے، اور جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، فَتَكْثُرُ، اور بہت ہوں گے، جانشین ہوں گے اور بہت ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، یعنی ہمارے حکمراں بہت ہوں گے، نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہے کہ حکمراں ہوں گے، یعنی ابھی کافی دنوں تک دنیا چلے گی، کافی دنوں تک دنیا چلے گی، اور اس میں بہت سارے خلفاء ہوں گے۔ اور تاریخ آپ لوگوں نے پڑھا، خلفائے راشدین گزرے، پھر خلفائے بنو امیہ گزرے، خلفائے بنو عباس گزرے، خلفائے عثمانیہ گزرے، یعنی خلافت عثمانیہ کا دور گزرا، اور اس کے بعد پھر خلافت ختم ہوئی۔ تو ابھی عمرا حکما الگ الگ ملکوں کے، مسلم ملکوں کے موجود ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ تو اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی، تو کیا حکم ہم کو اس سلسلے میں ہے، کیا رہنمائی ہے اس سلسلے میں ہماری؟ قالوا، تو صحابہ نے کہا فما تأمرنا، آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کے جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، اور بسا اوقات 2 خلیفہ ایک ہی وقت میں دعوے دار ہو جائیں گے، 2 حاکم ایک ہی وقت میں دعوے دار ہو جائیں گے، تو اسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فو، وفا فی سے فو، تم لوگ وفا کرو، پورا کرو، وفاداری نبھاؤ، فو، وفاداری نبھاؤ، ببیعت الاول فالاول، اول فالاول کی بیعت سے، یعنی سب سے پہلے جس کی بیعت تم لوگوں نے کی ہے اسی کے وفادار رہو۔ فو ببیعت الاول فالاول، اول فالاول کی بیعت کی وفاداری نبھاؤ۔ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، اور ان کو ان کا حق دو، اور ان کو ان کا حق دو، یعنی ان کی اطاعت جو تم پر فرض ہے، سمع و طاعت، اور سمع و طاعت تم لوگ پورا کرو، اور ان کو ان کا حق دو، یعنی سمع و طاعت کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، یقیناً اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا ان چیزوں کے سلسلے میں جس کی رعیت ان کو دی ہے اللہ نے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے ان چیزوں کے سلسلے میں سوال کرے گا جس کی رعیت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، یعنی جن لوگوں کو ان کی رعایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان لوگوں کے سلسلے میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ماتحت ہے لوگ،
تمہاری رعایت ہے لوگ، ان کے سلسلے میں تم نے کہاں تک ان کا حق ادا کیا؟ حکم کیا ہے کہ آپ لوگ اپنا حق ادا کرو اور وہ بھی اپنا حق ادا کریں گے. اگر کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے سوال کیا جائے گا، ان کا محاسبہ ہوگا، ان کی گرفت ہوگی. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن براد الاشعري قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الحسن بن فرات عن ابيه بهذا الاسناد مثله اسی معنی کی نہیں بلکہ اسی لفظ کے ساتھ، مثله اسی لفظ کے ساتھ حدیث ہے. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص ووكيع قال وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابو كريب بن نمير قال حدثنا ابو معاويه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا جرير عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي اثرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ترجیحات ہوں گی، میرے بعد ترجیحات کا دور آئے گا. وامور تنکرونها، اور ایسی چیزیں آئیں گی جسے تم ناپسند کرو گے. یعنی لوگ ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے، آپ پر کسی اور کو ترجیح دی جائے گی. اسی طرح سے ایسی چیزیں ہوں گی جسے آپ ناپسند کریں گے، آپ کو خراب لگیں گی. قالوا یا رسول اللہ کیف تأمر من ادرک منا ذلک. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کیف تأمر، آپ کیسا حکم دیں گے؟ من ادرک منا ذلک، ہم میں سے جس کو یہ زمانہ پالے، ہم میں سے جس کو یہ زمانہ پالے، آپ اسے کیسا حکم دیں گے؟ کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، ادا کرو تم لوگ وہ حق جو تم پر واجب ہوتا ہے. وتسألون اللہ الذی لکم، اور اللہ سے سوال کرو اس چیز کا جو تمہارے لیے ہے، اس حق کا سوال اللہ رب العالمین سے کرو جو تمہارے لیے ہے. یعنی ان حدیثوں میں امیر کی اطاعت کے سلسلے ہی میں ابھارا گیا ہے. کہا کہ آپ لوگ اپنا حق ادا کرو، اور اگر امیر کی طرف سے ایسی کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ آپ پر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہے، یا اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف فوراً آپ ہتھیار اٹھا لو اور اس کے خلاف آپ بغاوت کر دو، بلکہ تم اپنے حقوق کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرو، اس کے بہتری کے لیے دعائیں کرو کہ بہترین اس کو اللہ رب العالمین مشیر دے، بہترین سمجھ دے کہ وہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور اس کے خلاف نہ جاؤ. یہ تمام حدیثیں اتحاد کلمہ کے لیے دلیل ہے کہ اتحاد کلمہ بہت ضروری ہے. مسلمانوں کے کلمے کا متحد ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اسی لیے اس طرح کی برداشت کی چیزوں کی بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملے اپنے امیر سے، اپنے حاکم سے، تو آپ انہیں برداشت کریں. ایسا ہوگا کیونکہ خلفائے راشدین کا ایک مختصر دور ہوگا، اس کے بعد مختلف قسم کے خلفاء آئیں گے، ان میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. تو صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں، لیکن بغاوت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ واضح کفر دیکھ لیں، تو اس صورت میں آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے. باقی حدیثیں اس بات کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.